اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ آج سے سورہ تحریم کا 66واں سورہ ہے، 66 چیپٹر، مدنی سورہ ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کی کل 12 آیتیں ہیں۔ 28ویں پارے کا یہ آخری سورہ ہے، اس کے بعد 29واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ اس سورے کو سورہ تحریم کہنے کی وجہ پہلی آیت میں جو بسم اللہ کے بعد ہے، جو تحرموں کا لفظ ہے، اسی کا یہ مصدر ہے، باب تفعیل سے تحریم یعنی حرام کر دینا یا پابندی عائد کر دینا، کیونکہ اس کے اندر ایک خاص پابندی کا ذکر ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پر عائد کی تھی، لہٰذا اس سورے کا نام یہ قرار پایا۔ اب آئیے ذرا اس کے مضمون کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، کیوں آپ حرام کیے لیتے ہیں اسے جو آپ کے لیے اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی ازواج کی مرضی چاہتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور اور رحیم ہے، یعنی مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے مقرر کر دیا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ کس طرح سے اپنی قسموں کو کھولا جائے، چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ واللہ مولاکم، اور اللہ آپ کا مالک اور مختار ہے۔ وہو العلیم الحکیم، اور وہ علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، اور حکیم ہے، صحیح کام کرنے والا ہے۔ اب اگر اس آیت کو آپ دیکھیں تو اتنا تو واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ ازواج رسول نے کسی خاص بات کو پیغمبر اکرم کے سامنے پیش کیا، جس کی بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص پابندی اپنے اوپر عائد کر لی۔ ظاہر ایک تو عمومی پابندی ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے سب کے لیے ہے کہ مثال کے طور پر شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، وغیرہ وغیرہ، مگر ہم جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو انسان خود اپنے آپ کو پابند کر سکتا ہے، اور شریعت کے اندر اس کا پروویژن رکھا گیا ہے، جو اگر آپ رسالہ عملیہ دیکھیں گے توضیح المسائل وغیرہ، تو وہاں پر نظر، قسم، عہد، یہ پورا ایک چیپٹر ہم کو نظر آتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ پابندیاں انسان اپنے آپ پر امپوز کرتا ہے، اور اگر اس کے حوالے سے ایک شرعی صیغہ باقاعدہ پڑھا جائے، اس کے لیے ایک فارمولہ ہے کہ جس کو زبان سے بیان کیا جائے، تو پھر اس کی پابندی ضروری ہو جاتی ہے۔ مگر یہاں پر پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ اے حبیب، آپ کفارہ دے کر اس قسم سے اپنے آپ کو آزاد کریں، یعنی اس پابندی کو آپ پر امپوزڈ دیکھنا ہمیں پسند نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس سے آزاد ہو جائیں۔ اچھا، اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ جاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے، چونکہ یہ معاملہ بڑا سینسیٹیو ہے، ازواج رسول کا اس میں ذکر آیا ہے، لہٰذا میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی جو کتاب طلاق کے اندر ایک حدیث ہے، اس کا متن ہی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اس وقت جو میرے سامنے ٹیکسٹ ہے، یہ صحیح بخاری شریف کا ہے، اور اس کا اردو ترجمہ کیا ہے مولانا ظہور الباری اعظمی نے، اور اس پر نظر ثانی اور اس کے مزید حواشی ہیں حافظ محمد انور صاحب کے۔ اس کے اندر جو عبارت ہے کتاب الطلاق کے اندر، یعنی چیپٹر طلاق کا ہے، اور اس میں اسناد کے بعد جو عبارت ہے وہ یہ ہے کہ سمعت عائشہ، کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے جناب عائشہ سے سنا رضی اللہ عنہا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کان یمکث عند زینب بنت جحش، کہ پیغمبر اکرم جناب زینب بنت جحش کے پاس ٹھہرا کرتے تھے۔ یہ بھی جناب زینب بنت جحش ازواج رسول میں ہیں، یہ بھی امہات المومنین میں سے ہیں۔ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا، اور وہاں پر پیغمبر اکرم شہد پیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ شہد کا ایک شربت سا وہ بنایا کرتی تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا۔ پیغمبر اکرم نے جب یہاں پر جناب زینب بنت جحش کے پاس اس طرح سے بیٹھنا اور وہاں پر شہد نوش کرنا، اس کی وجہ سے کچھ وقت وہ زیادہ وہاں پر بیٹھا کرتے تھے، تو جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ فتواصیت انا و حفصہ،
کہ میں نے اور حفصہ نے یہ آپس میں طے کیا ان ایتنا دخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی اللہ کے رسول تشریف لائیں گے فلتقول تو وہ کہے گی انی اجد منک ریحا مغافیرا کہ ہم آپ کے پاس سے مغافیر کی بو محسوس کر رہے ہیں. اکلتا مغافیرا کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ اچھا مغافیر ایک خاص قسم کا گوند ہے کہ جس میں سے بدبو آتی ہے. اچھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے پابند تھے، وہ انہوں نے اپنے آپ پر طے کیا ہوا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے دہن سے خوشبو آئے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے. خوشبو پیغمبر کو کتنی پسند تھی ہم سب جانتے ہیں. تو پیغمبر اکرم کے سامنے یہ بات کہی جائے، اس بات کو ایک طرح سے انہوں نے پلاٹ کیا. فدخل علی احداہما تو ان میں سے ایک کے پاس جب پیغمبر آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقالت لہو ذالکا تو اس بیوی نے یہی کہا. فقالا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا لا نہیں، یعنی میں نے مغافیر نہیں کھائے، بل شربت عسلا عند زینب بنت جہش، بلکہ میں نے زینب بنت جہش کے پاس شربت ضرور پیا ہے. ولن اعود لہو فنزلت اور انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب آئندہ میں ہرگز ان کے پاس نہیں بیٹھوں گا یا وہاں پر میں یہ شربت نہیں پیوں گا. فنزلت تو یہ آیت نازل ہوئی یہی والی یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یہاں تک کہ وہ قول آ گیا قرآن مجید میں بھی آگے ہم پڑھیں گے الا ان تتوبا الی اللہ کہ اگر تم توبہ کر لو تو ٹھیک ہے، فقط سغت قلوبکما ورنہ تمہارے دل جو ہیں وہ ٹیڑھے ہو چکے ہیں. لعائشہ و حفصہ یہ بخاری کے اندر صراحت ہے کہ یہ جناب عائشہ اور جناب حفصہ کے لیے آیا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب نبی نے کوئی راز کی بات اپنی ازواج میں سے کسی سے بیان کی لقولہ بل شربت عسلا، اور اس میں اسی طرف قول کی طرف اشارہ ہے کہ بلکہ میں نے شہد پیا ہے. یہ صحیح بخاری کے الفاظ تھے جو میں نے آپ کے سامنے احتیاط کے ساتھ پیش کر دیے. تو اب اس کے ذریعے سے بیک گراؤنڈ ہمیں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ایک ظاہر ہے کہ ازواج رسول آسمان سے تو نازل نہیں ہوئی، ظاہر ہے کہ وہ معصوم تو نہیں تھیں، تو ظاہر ہے کہ ان سے ایک بہت بڑا یہ ارتکاب ہوا اور انہوں نے اس طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراحت کیا. میں اگر بہت محتاط الفاظ میں کہوں تو یہی کہہ سکتا ہوں. یہ تمام تر چیزیں جو بھی میں نے بیان کی ہیں تفاسیر کی کتابوں کے اندر آسانی کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہیں. اس میں شیعہ سنی اختلاف نہیں ہے، روایت میں تھوڑا بہت اختلاف ہوگا، مگر میں نے بخاری کی روایت آپ کے سامنے اسی لیے پیش کی ہے. تفہیم القرآن کے اندر مولانا مودودی صاحب نے بھی اس بات کو اپنے انداز سے بیان فرمایا ہے اور اسی طریقے سے دیگر مفسرین نے بھی اس کو بیان کیا ہے. حد یہ ہے کہ سعودی عرب سے بھی جو اردو تفسیری حواشی کے ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ شائع ہوتا ہے اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی یہ باتیں آپ کو نظر آ جائیں گی. تو اب پروردگار عالم جو ارشاد فرما رہا ہے اس کو ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو گیا. پروردگار فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی اے نبی لما تحرم ما احل اللہ لک کہ اے حبیب کیوں آپ اپنے اوپر ایک پابندی عائد کرتے ہیں جو اللہ نے آپ پر حرام کی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. تب تک ہی مرضات ازواجک اپنی ازواج کی رضا آپ چاہتے ہیں، ان کو راضی کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر بھی ہمارے سامنے بالکل واضح ہو گیا کہ خدا کی مرضی کچھ اور ہے، ازواج کی مرضی کچھ اور ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے. یعنی اے حبیب آپ اپنے آپ پر مشقت نہ کریں. اور پھر کیا کریں وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم کہ اللہ نے آپ لوگوں کے لیے مقرر کر دیا ہے کہ کس طریقے سے اپنی قسموں سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. اب اس کا ایک کفارہ ہوتا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے یا 10 افراد کو لباس پہنایا جائے یا ایک غلام کو آزاد کروایا جائے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو 3 روزے پے در پہ رکھے جائیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا کہ بعض روایات کے اندر آیا ہے اس کے بعد ایک غلام آزاد کیا اور اس پابندی سے اپنے آپ کو بری کر لیا. واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مالک اور مختار ہے. وہو العلیم الحکیم، اور وہ بڑا جاننے والا ہے، صحیح کام کرنے والا ہے. اب اسی کو آگے بیان کیا گیا کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، وہ وقت یاد کرو کہ جب نبی نے اپنی ازواج میں سے بعض سے ایک بات کو بیان کیا، یعنی ایک رازداری کے ساتھ ایک بات کو بیان کیا. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ، تو جب اس نے اس کو بتا دیا، ظاہر ہے کہ انہوں نے بتا دیا، کسی اور کو بتا دیا، اور پھر اللہ نے مطلع کر دیا اپنے رسول کو، اور پھر رسول نے آ کر بتایا عَرَّفَ بَعْضَهُ کہ یہ راز تمہارا منکشف ہو چکا ہے کہ جو تم نے
میری بات کو راز نہیں رکھا اور دوسری کو بتا دیا تو یہ بات اب مجھے معلوم ہو چکی ہے۔ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آدھی بات بیان کی اور آدھا بیان نہیں کیا، یعنی ان کے سامنے پورا شرمندہ ان کو نہیں کیا، صرف اتنا کہ تمہاری یہ جو حرکت تھی یہ میرے لیے واضح ہو چکی ہے۔ وَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قالت من انبأک ھذا، تو جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ اب یہ جو تمہاری حرکت ہے وہ ایکسپوز ہو چکی ہے، تو اس نے کہا، یعنی اس خاتون نے کہا، اس بی بی نے کہا من انبأک ھذا، کہ کس نے آپ کو بتایا؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، کہ مجھے اس نے بتایا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے اس نے بتایا کہ جو علیم اور خبیر ہے، یعنی جس کے پاس علم بھی ہے اور طرح کی خبر بھی ہے، یعنی مجھے خدا نے بتایا۔ اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر اس بات کو سمجھا دیا، پروردگار عالم نے واضح طور پر بتا دیا کہ یہ ہم نے اپنے حبیب کو خاص، یعنی جو غیب کا علم ہے پروردگار عالم کے پاس، اس سے پیغمبر اکرم کو بیان کیا گیا، تو وہی نازل ہوئی۔ اور اس آیت سے بہت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہی پروردگار صرف قرآن مجید کے اندر منحصر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ وہی ہوئی، یہ خود قرآن کے اندر آ گیا، مگر وہ وہی کہاں ہے پورے قرآن کے اندر ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ تو قرآن مجید کا جو اسٹیٹس ہے وہ ہے معجزے کا، مگر کیا قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور چیز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بطور وحی نازل نہیں ہوئی؟ یہ کہنا غلط ہے، اور اس بات پر بھی شیعہ اور سنی علماء متفق ہیں کہ وحی پروردگار صرف قرآن مجید میں منحصر نہیں ہے، قرآن مجید کے خاص اسٹیٹس ہے، ورنہ قرآن مجید کے علاوہ بھی بہت کچھ پیغمبر اکرم کے اوپر بطور وحی نازل ہوا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد پروردگار عالم اور زیادہ گرفت کرتا ہے ان دونوں ازواج کی، ان دونوں بیویوں کی، اور یہاں پر میں صراحت کے ساتھ نام لے لوں، جناب عائشہ اور جناب حفصہ کا ذکر ہو رہا ہے، جیسا کہ بخاری کی روایت ہم دیکھ بھی چکے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ ان تتوبا الی اللہ، صیغہ تثنیہ ہے کہ اگر تم دونوں توبہ کر لو، فقط سغت قلوبکما، اس لیے کہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ سغت میلان کے معنی میں آتا ہے، مگر یہاں پر قرائن بالکل واضح ہے کہ یہ میلان کجی کے عنوان سے ہے، ٹیڑھے پن کے عنوان سے ہے، کہ یعنی یہ جو تمہارا معاملہ ہے، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر معاملات خراب ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ٹیڑھا پن آ چکا ہے، یہ باطل کی طرف جو میلان ہے، تم توبہ کر لو تو گویا یہ خوب ہے، ورنہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ اور اگر ابھی بھی تم باز نہ آئی، وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، پھر اس کے بعد صیغہ تثنیہ ہے، اور اگر تم دونوں ایکا کرو اور اسی طریقے سے رسول کے خلاف تم سازش کرتی رہو گی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو یاد رکھو کہ اللہ اپنے رسول کا مولا ہے، وہ جبریل مولا ہے، وہ صالح المومنین، اور مومنین میں ایک فرد جو بالکل نیک ہے۔ یہ ترجمہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ صالح کا لفظ یہاں پر مفرد کے عنوان سے پیش کیا گیا ہے، مومنین میں سے صالح، اور اس کی تشریح آئی ہے کہ یہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام مراد ہے۔ ویسے تو تمام مومنین کو پیغمبر اکرم کا پشت پناہ ہونا چاہیے، یہ دیکھے بغیر کہ پیغمبر اکرم کے مقابلے پر کون ہے۔ اب یہاں پر ظاہر ہے کہ واضح طور پر ازواج رسول کا ذکر ہو رہا ہے، مگر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اگر تم دونوں نے اپنی سازشیں جاری رکھیں تو پھر یاد رکھنا کہ اللہ اپنے حبیب کا مولا ہے یا مددگار ہے، جبریل بھی ہیں، مومنین میں سے صالح جو نیک فرد کامل ترین وہ بھی ان کے مددگار ہیں، والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، اور ملائکہ بھی اس کے بعد ان کے پشت پناہ ہیں۔ یہ جو ہم نے بات کی صالح المومنین سے امیر المومنین مراد ہیں، یہ بات شیعہ کتابوں کے اندر تو یقیناً آئی ہیں، مگر برادران اہل سنت کی بھی کتابوں کے اندر اس کا ذکر آپ کو ملے گا۔ تفسیر نمونہ میں کافی حوالے اس حوالے سے دیے گئے۔ علامہ سالبی، علامہ گنجی، ابو حیان اندلسی، سبت ابن جوزی، علامہ سیوطی نے در منصور میں، قرطبی نے اپنی مشہور تفسیر کے اندر، آلوسی نے روح المعانی میں، تو یہ تمام تر حوالے مل کر ویسے بھی اس کو بہت اسٹرنگتھن کرتے ہیں، اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا کیا تعلق تھا۔ ان کو حارث رسول اللہ کہا جاتا تھا، پیغمبر اکرم کے وہ نگہبان تھے، مددگار تھے، پیغمبر اکرم کی حفاظت پر مامور تھے، اور اسی وجہ سے ایک ستون بھی مسجد نبوی کے اندر موجود ہے کہ جس کا نام ہی یہ ہے، حفاظت کا ستون، وہ حارث سے ہرس نکلا ہے، کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ امیر المومنین یہاں پر جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ہوتے تھے تو پیغمبر اکرم کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا، پروردگار عالم نے اس میں واضح طور پر سرزنش بھی کی ہے، گرفت بھی کی ہے، اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ توبہ کر لو، تمہارے دل کے معاملات جو ہیں ان کو بھی یہاں پر بتا دیا گیا، اور اگر تم نے یہ سازشیں جاری رکھیں
تو پھر مقابلے پر کون ہے؟ سب سے بڑھ کر تو خدا ہے، اور پھر جناب جبریل کا الگ سے ذکر کیا گیا، ملائکہ کا ذکر آ رہا ہے مگر جبریل علیہ السلام کا الگ سے ذکر کیا جا رہا ہے، وصالح المومنین کا الگ سے ذکر کیا جا رہا ہے، بعد ذالک ظہیر ان کے پشت پناہ ہیں، یہ سب اللہ کے رسول کے پشت پناہ ہیں۔ یہاں پر بھی ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کسی بھی موقع پر اگر پروردگار عالم کی طرف سے طہارت کا اعلان ہوتا ہے، جیسا کہ ہم آیت تطہیر کے اندر پڑھ بھی چکے ہیں، وہاں پر ہم نے ان لینتھ اس کو ڈسکس بھی کیا تھا کہ سورہ احزاب کے اندر جہاں آیت تطہیر کا ذکر ہے، تو کیوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر چادر میں ازواج میں سے کسی کو بھی شامل نہیں کیا؟ بہت واضح اعلان ہو رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ چادر کے ذریعے سے حصار کھینچا گیا اور یہ کہا گیا کہ اے اس گھر والوں، یہ گھر والے جو چادر کے نیچے ہیں ان کی طرف اشارہ الف لام کے ذریعے سے کیا گیا، جیسے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، ان کا باطل کی طرف مائل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، ورنہ طہارت کہاں باقی رہے گی۔ لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ جو ازواج کے حوالے سے وہاں پر اصرار ہے، تو اس آیت کے آئینے میں بھی آیت تطہیر کو دیکھنا چاہیے کہ پروردگار عالم جب یہ بات کہہ رہا ہے تو وہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیسے اس سے مطابقت ہو سکتی ہے؟ وہاں تو تصویری دوسری ہے، وہاں پر تو طہارت کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ازواج کا ذکر آیا ہے پہلے اور بعد میں، وہ اس کے اندر گرفت والا انداز ہے، پروردگار عالم کی طرف سے واضح طور پر وہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنا قبلہ درست نہیں کرو گی تو پھر عذاب بھی دگنا ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ضروری تھا کہ وہ چادر کے اندر جمع کرتے ان گھر والوں کو کہ جنہیں وہ واقعاً اہل البیت سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد خدا سے دعا مانگتے اور پروردگار عالم اعلان کر دیتا کہ ہاں یہ ہیں گھر والے، اس گھر والوں سے تمام تر رزق کو دور رکھا گیا ہے اور وہ طہارت دی گئی ہے، وہ طہارت باقی رکھی گئی ہے جو طہارت کا حق ہے۔ آیت نمبر 4 کے بعد پھر آیت نمبر 5 میں ابھی مزید گفتگو آگے بڑھتی ہے، پروردگار عالم کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے عسیٰ ربہ ان طلقکن، بہت ممکن ہے کہ اگر وہ تم بیویوں کو طلاق دے دیں، ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، تو اللہ انہیں تمہارے بدلے ایسی بیویاں عطا کریں جو تم سے بہتر ہوں، خیرا منکن۔ اس آیت سے بھی ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اسی معاشرے کے اندر، یعنی اب اگر پیغمبر طلاق دے دیتے اور اگلی دوسری ازواج آتی تو وہ ظاہر ہے کہ آسمان سے تو نہ آتی، اسی معاشرے میں آتی، تو اس معاشرے کے اندر وہ خواتین تھیں کہ جو ان سے بہتر تھی، اور کیا معیار تھا بہتر ہونے کا وہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ مسلماتن، مؤمناتن، قانتاتن، تائباتن، عابداتن، سائحاتن، یہ 6 صفات تو ایک ساتھ بیان کر دی گئیں۔ پروردگار فرماتا ہے وہ واقعاً مسلمان بھی ہوں گی، دل سے مومنہ بھی ہوں گی، قانتاتن اطاعت گزار ہوں گی، تائباتن توبہ کرنے والیاں ہوں گی، یعنی اگر کبھی غلطیاں ہو جائیں تو ایسا نہیں ہے کہ پر ان کو الگ سے توبہ کرنے کے لیے کہا جائے، وہ خود سے توبہ کرنے والی ہوں گی، عابداتن عبادت گزار، سائحاتن اس کا ایک ترجمہ کیا گیا روزے دار، اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا سیباتن و ابکارا، اس کے اندر ایسی بھی ہوں گی کہ جو بیوہ ہوں اور ابکارا اور کنواری بھی ہوں گی، یعنی دونوں طرح کی خواتین ہو سکتی ہیں کہ یہ معیار نہیں ہے، یعنی یہ تو وہ چیز ہے کہ خاتون یا تو سیدھی سی بات ہے کہ یا بیوہ ہوں گی یا کنواری ہوں گی، لیکن اگر پروردگار عالم ان میں سے کسی ایک چیز کو ہی کوئی معیار سمجھ رہا ہوتا تو پھر ایک کو بیان کرتا۔ پروردگار فرماتا ہے یہ سیکنڈری چیز ہے، سیباتن و ابکارا، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ 6 اوصاف ہوں جو ایک بیوی کے اندر واقع ہونے بھی چاہیے، اور اس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے ان کی گرفت کی ہے، ازواج رسول کی، اور ان کو دعوت دی ہے کہ وہ اپنا قبلہ درست کریں ورنہ ان کے خلاف اقدام ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم نے اگلی آیت میں بطور مجموعی تمام مسلمانوں کو، صاحبان ایمان کو مخاطب کیا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں، یعنی اب اپنے آپ کو بچاؤ، ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ کا مطلب یہ کہ تقوی اختیار کرو، تزکیہ نفس کرو، عمل کرو جو پیغمبر اکرم نے بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن چیزوں کا حکم دیا گیا ان پر عمل کرو، جن سے روکا گیا ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور گھر والوں کے لیے کیا کرو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ایک ماحول بناؤ گھر کے اندر محبت کے ساتھ بے شک، مگر یہ کہ بہرحال تعلیم کا، تربیت کا اپنے گھر کے اندر ایک اہتمام کرو، ایک نورانی ماحول ہونا چاہیے کہ جس سے تقوی کے آثار مترشح ہوں،
وہ طریقہ کار تمہارا ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اگر گھر والے نہیں مانتے تو تم بری الذمہ ہو. وہ تو ظاہر جناب نوح علیہ السلام کے قضیے کے اندر بھی ہم پڑھ چکے اور آگے مثال آنے والی بھی ہے، اگلے یعنی کل کے صفحے پر آئے گی وہ بات. لیکن یہ کہ بہرحال موجود ہے کہ اگر پوری کوشش کے بعد بھی بیوی بچے اگر حقیقت کو، ہدایت کو قبول نہ کرنا چاہیں تو پھر وہ شخص بری الذمہ ہے. مگر پروردگار عالم نے یہاں پر واضح طور پر ذمہ داری بیان کی ہے کہ تم صرف اپنی ذمہ داری نہیں رکھتے بلکہ تمہاری ذمہ داری بیوی بچوں کے بارے میں بھی ہے. وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس کے اوپر ملائکہ کو مقرر کیا گیا ہے اور ان کی دو صفات بیان کی گئی، غلاظ شداد، بڑے سخت گیر ہوں گے، متشدد قسم کے فرشتے ہوں گے. ظاہر ہے ان کا کوئی کام جذبات کی وجہ سے تو ہوتا نہیں ہے، ان کا کام تو ذمہ داری کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسا پروردگار عالم نے ان کو بنایا ہے اس کے مطابق انہوں نے عمل کرنا ہے. لا یعصون اللہ، یہ فرشتے وہ ہیں کہ جو اللہ کی معصیت نہیں کرتے. ما امرہم، جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے اس کے خلاف نہیں جاتے. ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ عمل کرتے ہیں اس کے مطابق جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے. یہ آیت کی ابتدا میں ازواج رسول کو سرزنش کی اور انہیں توبہ کے لیے کہا. پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے یہ بھی بیان کر دیا کہ اگر ہمارا رسول تمہیں طلاق دے دے تو پھر تم سے بہتر ازواج اسے مل جائیں گی جو تم سے بہتر ہوں گی. مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، سیبات و ابکارا. یہ وہ معیارات جو پروردگار عالم نے بیان فرمائے. پھر اس کے بعد ارشاد ہوا تمام مسلمانوں سے کہ اے صاحبان ایمان، اے وہ کہ جو ایمان لا چکے ہو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے کہ جس کا ایندھن انسانوں نے بھی بننا ہے اور پتھروں نے بھی بننا ہے، کہ جس کے اوپر ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں جو بہت شدید ہیں اور سخت گیر ہیں اور وہ اپنے رب کی معصیت نہیں کرتے، جو ان کو حکم دیا گیا ہے وہ اس پر عمل کریں گے. اب آگے پروردگار عالم نے کافروں کو مخاطب کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین کفروا، اے وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، لا تعتذروا اليوم، آج کے دن معذرت مت کرو. اب ظاہر ہے قیامت کا دن تو معاملات سارے بالکل واضح ہو چکے ہیں، حجابات جتنے اٹھنے ہیں وہ اٹھ چکے ہیں، انہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ تو حساب کتاب کا دن ہے اور آج ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا. تو وہ اس وقت معذرت کر رہے ہوں گے، ظاہر ہے کہ وہ توبہ کر رہے ہوں گے، مگر اس معذرت اور اس توبہ کا کوئی وزن نہیں ہے. معذرت یا توبہ اس دنیا کے اندر ہونی چاہیے تھی. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں سزا اسی چیز کی دی جا رہی ہے کہ جو تم اعمال کیا کرتے تھے، یا اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو اعمال تم کیا کرتے تھے بس وہی تمہاری آج سزا بنا دی گئی ہے. جس سے بہت سے علماء نے تجسم اعمال کا بھی نظریہ قائم کیا ہے. بہت سی آیتیں قرآن مجید کی اس طرح کی ہیں کہ جس سے انہوں نے تجسم اعمال کی بات کی ہے کہ یہ جو اعمال ہیں انہی کو ایک شکل دے دی جائے گی اور وہی انسان کے لیے سزا ہوگی. یعنی وہاں پر اگر آگ ہے تو یہ آگ بھی انسان کے وہ برے اعمال ہیں کہ جن کو آگ کی شکل دے دی گئی ہے. دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں جناب، پروردگار عالم ان اعمال کے بدلے میں جو سزا ان کے سامنے پیش کرے گا اس کو اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے. بہرحال جو بھی بات ہو، نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے. یا ایھا الذین آمنو، اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کو مخاطب کیا کہ اے وہ جو ایمان لے آئے ہیں، اے ایمان لانے والوں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور خالص توبہ کرو. یعنی اب اگر آپ نوٹ کریں کہ یہ تین آیتیں جو ایک ترتیب کے ساتھ آ رہی ہیں، ان میں پہلی آیت جو تھی اس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان لانے والوں، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. اگر نہیں بچائے تو تم ایندھن بن جاؤ گے، وہی جہنم کے جس کا ایندھن انسان بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، تو تم ان انسانوں میں شامل مت ہو جانا. اور پھر گویا صاحبان کفر جو ہیں ان کو مخاطب کر کے صاحبان ایمان کو متوجہ کیا گیا کہ دیکھو یہ ان کا انجام ہونے والا ہے میدان قیامت میں، کہ وہ وہاں پر معذرتیں کر رہے ہوں گے، وہاں پر وہ توبہ کر رہے ہوں گے، بٹ دیٹ وڈ بی آف نو یوز، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور پھر واپس صاحبان ایمان کو مخاطب کیا گیا کہ جو تمہیں توبہ کرنی ہے وہ اسی دنیا کے اندر کر لو تاکہ کافروں والا تمہارا معاملہ نہ ہو. اپنے اہل و عیال کی بھی جو اصلاح کرنی ہے اس کے لیے ابھی سے ایفرٹس کرنا شروع کرو. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ توبوا الی اللہ، اے ایمان لانے والوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبۃ نصوحا،
ایسی توبہ کرو جو خالص توبہ ہو، مستحکم توبہ ہو۔ اچھا، اب وہ توبہ جو مستحکم توبہ ہو، خالص توبہ ہو، جس کو یہاں پر توبۃ نصوحہ کہا گیا ہے، اس کو اگر خلاصہ کیا جائے تو یہ 5 اسٹیپس کے اندر اس کو سمرائز کیا جا سکتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان نے کچھ غلط کام کیا ہے جس پر اسے توبہ کرنی ہے، پلٹ کر آنا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، تو اسے ندامت ہونی چاہیے، اپنے دل میں اس بات کا احساس کہ کام تو غلط ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے اس کا اظہار بھی کر دے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ وہ گناہ کو ترک کرنے کا اعلان کر دے پروردگار کی بارگاہ میں کہ مالک اب تک جو ہوا سو ہوا، لیکن اب میں اس گناہ کو نہیں کروں گا، اور میں عزم مصمم کرتا ہوں کہ یہ آئندہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو گزشتہ گناہ ہیں ان کی وہ تلافی بھی کرے، مثلا اگر اس نے نماز نہیں پڑھی تھی تو نماز کی قضا کرے، اگر روزہ نہیں رکھا تھا تو روزے کی قضا کرے، اگر کفارہ اس کے اوپر تھا تو کفارہ دے، اگر زکوٰۃ اور خمس اب تک نہیں نکالا تھا تو زکوٰۃ اور خمس نکالے، خدا نہ کرے اگر کسی کا مال اس نے چوری کر لیا تھا، غصب کر لیا تھا تو اس کو واپس پلٹائے۔ خالی گال پیٹ لینے سے اور کان کھینچ لینے سے اور زبان سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنے سے تو توبۃ نصوح نہیں ہوگی، یہ تو فقط ایک نمائشی توبہ ہو گئی۔ لیکن جو توبہ حقیقی ہے جس کو یہاں پر توبۃ نصوحہ کہا گیا ہے، اور جو روایات کے اندر اس کی تشریح آئی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ 4-5 اسٹیپس ہیں، ان کو اگر انسان فالو کرتا ہے تو گویا وہ توبہ پکی توبہ ہے، خالص توبہ ہے، سچی توبہ ہے، جینوین توبہ ہے۔ یہ توبہ اگر کوئی کر لے تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے کیا ہوگا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، بہت ممکن ہے کہ اللہ تمہاری برائیوں کے اوپر پردہ ڈال دے، ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور تمہیں داخل کر دے ان جنتوں کے اندر کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یعنی جو غلطیاں تمہاری ہیں ان کو نظر انداز کر دے، اس کو اگنور کر دے، اس کے اوپر پردہ ڈال دے، اور جو تمہارا مقام ہے وہ جنت قرار دے کہ جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کا سبزہ ہے، ایور گرین ہے، اس کے اندر ہمیشہ نہریں بہہ رہی ہوں گی، تو وہاں پر اریگیشن کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وہ دن یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، وہ دن کہ جس کے بارے میں گویا خدا نے طے کیا ہوا ہے کہ اس دن اللہ ذلیل نہیں ہونے دے گا اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس کے ساتھ، یعنی ساتھ بھی رہے، صرف ان کا نمائشی ایمان نہیں تھا، ان کا جینوین ایمان تھا، تو جس طریقے سے ان کا معاملہ ہوگا اسی طریقے سے پروردگار عالم ان افراد کو بھی جو توبہ کرنے والے ہیں ان کو بھی انہی کے ساتھ ملحق کر دے۔ اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو پیچھے یہ کہا گیا کہ ان کی برائیوں کے اوپر پردہ ڈال دے، یعنی ان کو بھی ذلیل نہ ہونے دے پروردگار عالم، اور پروردگار عالم ان کا معاملہ وہی کر دے کہ جو نبی کا معاملہ ہے اور نبی کے مخلصین کا معاملہ ہے، کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور، ان کی روشنی گردش کر رہی ہوگی، حرکت کر رہی ہوگی ان کے دائیں طرف سے بھی اور ان کے سامنے سے بھی، بین ایدیہم ان کے سامنے، و بایمانہم ان کے دائیں طرف سے۔ تو پروردگار عالم جو ان کو یہ پروٹوکول دینے والا ہے کہ ان کے لیے وہاں پر روشنی ہوگی، وہ اندھیرے کے اندر بھٹک نہیں رہے ہوں گے، اس کا ذکر سورہ حدید کے اندر بھی آ گیا ہے کہ وہاں پر منافقین کا تذکرہ ہے کہ منافق کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں بھی اس نور سے کچھ استفادہ کرنے کا موقع دو، تو کہا جائے گا پلٹو دنیا کے اندر جا کر یہ نور حاصل کرو، یہ روشنی حاصل کرو، یہ نور یہاں پر تمہیں نہیں مل سکتا، اس کے حاصل کرنے کے لیے تمہیں دنیا میں جانا پڑے گا، وہاں تم نے حاصل نہیں کیا تو اب ظاہر ہے کہ یہاں پر تمہیں مل نہیں سکتا۔ وہ کہیں گے بھی کہ ہم تو دنیا کے اندر تمہارے ساتھ نہیں تھے، لیکن یہ کہ پھر ان کو واپس جھڑک دیا جائے گا۔ تو یہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نور ان لوگوں کا ہے کہ جو پیغمبر اکرم کے ساتھ فقط رہے نہیں، ایمان بھی ان کا تھا اور پکا ایمان تھا، منافق نہیں تھے۔ اور پھر اس کے بعد ان صاحبان ایمان کی ایک دعا ہے کہ جو یہاں پر پروردگار عالم نے بیان فرمائی ہے کہ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، کہ ہمارے پروردگار ہمارے لیے ہمارے نور کو تمام کر دے، یعنی مکمل کر دے، واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما دے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سب کے سب معصوم تو نہیں ہیں، تو ان میں سے بعض کا نور جو ہے مدھم ہوگا، عین ممکن ہے، یہ بعض مفسرین نے اس کی توجیہ کی ہے کہ وہ یہ دعا مانگ رہے ہوں گے تو اس کا ایک پرپز یہ ہو سکتا ہے کہ وہ محسوس کریں گے کہ ان کا نور جو ہے کچھ مدھم ہے، تو وہ پروردگار سے کہیں گے کہ ربنا اتمم لنا نورنا، کہ ہمارے رب، ہمارے پالنے والے، ہمارے نور کو بھی تمام کر دے، مکمل کر دے، یعنی اس کے اندر جو مدھم روشنی ہے اس میں اور اضافہ ہو جائے، اور جو کامل الایمان یا کل ایمان کا جو نور ہے ویسے ہی کچھ ملتا جلتا نور ہمیں بھی مل جائے۔ واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، یعنی تیرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، آپ جہاد کیجئے کفار سے بھی اور منافقین سے بھی، واغلظ علیہم، اور ان کے اوپر سختی کیجئے،
وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا انجام ہے۔ اب چونکہ لفظ جاہد کے اندر بڑی گنجائش ہے، جہاد کے اندر قتال بھی جو تلوار سے ہوتا ہے وہ بھی شامل ہے، اور جہاد باللسان، جہاد بالقلم، نصیحت کے ذریعے سے جہاد کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں بھی جہاد کا مصداق بنتی ہیں۔ لہٰذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جہاد کفار سے تھا وہ تو دونوں طرح کا تھا، انہیں دعوت بھی دی جا رہی ہے، کردار بھی ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اخلاق بھی، لیکن اس کے بعد جب وہ لوگ میدان میں آئے اور لڑنے کے لیے تو پھر بدر، احد وغیرہ کے اندر تلوار بھی کھینچی گئی۔ دوسرا جو یہاں پر گروہ ہے منافقین کا، اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے قتال نہیں کیا، بلکہ ان سے جہاد دوسرے معنی میں کیا گیا، یعنی ان کو واعظ و نصیحت کرنا ہے۔ عمومی طور پر جب پیغام دیا جا رہا ہے تو ان کے سامنے بھی پیغام پہنچ رہا ہے، ان کے سامنے بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہے۔ زجر و توبیخ بھی ہے، وغلوظ علیہم، تو وہ سختی اس حد تک تو ہے، مگر قتال والی سختی ان کے اوپر نہیں کی گئی۔ تو پھر اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کام کب مکمل ہوا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جو احادیث کے اندر آیا ہے اور بالکل متفق علیہ، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سے یہ کہا کہ یا علی حربک حربی، کہ علی تیری جنگ میری جنگ، یعنی اگر پیغمبر اکرم کے بعد بھی مولا کائنات کبھی تلوار اٹھائیں تو گویا یہ پیغمبر اکرم ہی نے تلوار اٹھائی۔ اور انصاف کی بات یہ کہ پیغمبر کی حیات میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پیغمبر اکرم کی طرف سے جہاد تو امیر المومنین ہی کر رہے تھے، پیغمبر اکرم عام طور پہ تلوار نہیں اٹھایا کرتے تھے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر قتل نہیں کیا کرتے تھے، میدان کے اندر وہ پناہ گاہ ہوتے تھے، لیکن یہ کہ بہرحال پیغمبر اکرم نے تلوار نہیں چلائی ہے، ان کے رحمت للعالمین ہونے کے اسٹیٹس کے ساتھ زیادہ سازگار تھا، تو ان کے بہاف پر جو تلوار چلائی ہے وہ امیر المومنین ہی نے چلائی ہے، جو ہم دوسری جگہ پڑھ چکے کہ قاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، کہ اے حبیب آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجئے اور ہم آپ کو صرف اور صرف آپ کے نفس کے لیے زحمت دیتے ہیں۔ تو اب پیغمبر اکرم کا نفس ہم جانتے ہیں کہ آیہ مباہلہ کے اندر بھی یہ واضح طور پر کہا گیا انفسنا و انفسکم، تو پیغمبر اکرم کا نفس تو امیر المومنین ہے۔ تو یہاں پر ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے یہ تمام آیتیں ملا کر کہ پروردگار عالم نے یہ جو کہا کہ وغلوظ علیہم، کہ ان کے اوپر سختی کیجئے، تو منافقین کے اوپر سختی کرنے کا جو موقع آیا ہے وہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت کے اندر آیا، اور پیغمبر اکرم نے اس کے حوالے سے بیان بھی کر دیا تھا کہ تمہیں 3 گروہوں سے جنگ کرنا ہوگی، ناقصین و قاسطین و مارقین، اور پھر 3 لڑائیاں ہوئی بھی ہیں مولا کے ظاہری خلافت کے زمانے میں، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، اللہ مثال بیان کرتا ہے کافروں کے لحاظ سے نوح کی بیوی کی مثال اور لوط کی بیوی کی مثال۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں ہمارے صالح بندوں کے ماتحت تھیں، فخانتہما، انہوں نے ان دونوں سے خیانت کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو ان دونوں کا نبی کی بیویاں ہونا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا، وقیلت ادخلا النار مع الداخلین، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جہنم کی آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ، یعنی اب جو میدان قیامت میں ہوگا اس کو یہاں پر اس طریقے سے بیان کر دیا گیا۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو آیتیں ہیں کہ جس میں پروردگار عالم نے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان کی ہے، یہ بالکل آغاز سورہ کے مضمون سے مرتبط ہے۔ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اس میں پروردگار عالم نے گویا ان ازواج رسول کے کردار پر تنبیہ کی ہے کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو افشا کیا تھا اور اس طرح انہیں اذیت پہنچائی تھی، پھر انہیں نتیجے سے باخبر کیا جا رہا ہے کہ رسول خدا سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ زوجیت انہیں عذاب الہی سے بچا نہیں سکتا۔ تو اسی لیے وہ جو ان تتوبہ والی آیت ہے وہ ایک مرتبہ پھر بہت زیادہ ریلیونٹ ہو جاتی ہے، فقط سغت قلوبکما۔ تو یہاں پروردگار عالم نے 2 بہترین شوہر مگر ان کی بدترین ازواج ان کا ذکر کر دیا، اور اس آئینے میں ازواج رسول کو پیغام بھی پہنچا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اب پروردگار عالم مثال بیان کرتا ہے بہترین بیوی کی جس کا شوہر بدترین تھا، یعنی فرعون، اور ان کی جو اس کی جو زوجہ تھی جناب آسیہ، بہترین بیوی۔ پروردگار فرماتا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، کہ اللہ مثال بیان کرتا ہے ایمان والوں کے لیے، اہل ایمان کے لحاظ سے، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی مثال۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ جب انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا، ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے فرعون سے بھی نجات دے، اس کے عمل سے بھی نجات دے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔
ہم جانتے ہیں کہ جناب آسیہ کا بڑا رول ہے، سورہ قصص میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے جناب موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے دفاع کیا تھا اور انہیں قتل ہونے سے بچایا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کے ایک طرح سے لک آفٹر کرنے والی بن گئی تھیں اور ان کے پالنے والی قرار پائی تھیں۔ اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کا یہ بعض تفاسیر کے اندر آیا ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو شکست دی، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا، تو اس کے بعد پھر جناب آسیہ واضح طور پر ایمان لے آئی تھیں، مگر انہوں نے ایمان کو دل میں چھپائے رکھا، گویا تقیہ کیا، اور پھر اس کے بعد وہ وقت آیا کہ جب ان کا ایمان ایکسپوز ہو گیا تو فرعون نے پہلے تو قائل کرنے کی کوشش کی، جب جناب آسیہ نے ایمان پر اصرار کیا تو انہیں سزا دیتے ہوئے انہیں قتل کر دیا گیا، بڑی اذیت دی گئی، ٹارچر کیا گیا۔ اس وقت جناب آسیہ نے یہ دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا، مجھے فرعون سے بھی نجات دے، اس کے عمل سے بھی، اور ظالم قوم سے بھی نجات دے۔ یعنی آپ نوٹ کیجئے کہ جناب آسیہ سلام اللہ علیہا، ان کے پاس دنیاوی اعتبار سے ساری چیزیں موجود تھیں، محل بھی ہے، نوکر چاکر بھی ہیں، کنیز، خدام، جاہو حشم ہے، بہترین سواری ہے، لشکر ہے، رنگین دسترخوان ہے، مگر جناب آسیہ ان سب کی تحقیر کر رہی ہیں۔ وہ فرماتی ہے یہ مال حرام سے حاصل کیا ہوا مال مجھے نہیں چاہیے، یہ تمام سہولیات مجھے نہیں چاہیے، اے پروردگار تیرے پاس جنت میں، یعنی اگر آپ مادی اعتبار سے دیکھیں تو جنت، اور پھر اس کے بعد روحانی اعتبار سے کہ ان دکا تیری قربت میں ہے، کہ میں اس کے لیے ساری چیزیں قربان کرتی ہوں، مجھے ان میں سے کوئی چیز نہیں چاہیے، یہ ظالم لوگ ہیں، مجھے ان سے نجات چاہیے۔ تو یہ ایک اور مثال آ گئی ہمارے سامنے کہ جس میں زوجہ جو ہے وہ بہترین ہے جناب آسیہ جیسے، اور فرعون بالکل بدترین ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور خاتون کا ذکر پروردگار عالم نے فرمایا کہ وہ مریم ابنۃ عمران، اور عمران کی بیٹی مریم، یعنی وہ بھی ایمان کے لحاظ سے ایک بڑا آئیڈیل نمونہ ہے، جو شوہردار نہیں ہے مگر اس نے اپنے کردار کی حفاظت کی، التی احسنت فرجہا، جنہوں نے اپنے کردار کی حفاظت کی، پاک بازی کا مظاہرہ کیا، فنفخنا فیہ من روحنا، تو اس میں ہم نے اپنی باز روح کو پھونک دیا۔ یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے مرتبے کو سمجھانے کے لیے کہ پروردگار عالم نے اسے اپنی طرف منسوب کیا، جس طرح سے خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا گیا، ناقہ صالح کو ناقۃ اللہ کہا گیا، اسی طرح سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا۔ وصدقت بکلمات ربہا، اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی، وہ کتب ہی، اور اس کی کتابوں کی، یعنی کتب کے اندر تو واضح کتابیں آ گئیں، اور کلمات وہ کہ جو الہامات پروردگار عالم کی طرف سے ہوئے، وحیاں نازل ہوئی انبیاء کے اوپر، چاہے وہ کتاب کی صورت میں نہ بھی ہو۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ یقیناً اطاعت گزاروں میں سے تھی، قانتین میں سے تھی، اور اس کا ترجمہ عبادت کرنے والے کی عنوان سے بھی کیا گیا ہے۔ اب اگر آپ نوٹ کریں تو پروردگار عالم نے ابتدا میں ازواج رسول کا ذکر کر دیا، تنبیہ کر دیا، ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین شوہر تھے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے جناب نوح علیہ السلام کا اور جناب لوط علیہ السلام کا ذکر کر دیا تھا، یہ بھی بہترین شوہر تھے۔ ان کی ازواج کا جو معاملہ ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ بالکل اپوزٹ، یہ بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ پھر دوسرا کیس آیا کہ جس کے اندر زوجہ جو ہے وہ بہترین ہے، یعنی جناب آسیہ، اور شوہر جو ہے وہ بالکل بدترین فرعون۔ اور پھر اب ہمیں تلاش ہونی چاہیے کہ کوئی ایسا کیس بھی قرآن نے بیان کیا ہے کہ جہاں پر زوجہ بھی بالکل بیکار ہو اور شوہر بھی بالکل بیکار ہو، تو وہ مثال ہمیں ملے گی سورہ مسد کے اندر، ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ ابو لہب، اس کے بھی ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ ہلاک ہو جائے، اور آگے جا کر کہا گیا اس کی بیوی بھی، یعنی یہ دونوں جہنم میں ساتھ میں ہوں گے۔ یہاں پہ شوہر بھی بالکل بدتر اور زوجہ بھی بالکل بدتر۔ پھر اگر ہم تلاش کریں کہ کوئی ایسا جوڑا بھی قرآن نے بیان کیا ہے کہ جہاں پہ شوہر بھی بہترین ہو اور زوجہ بھی بہترین ہو، تو سورہ رحمان کے اندر پروردگار عالم نے بیان کیا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، دو دریا ہیں کہ جو خدا نے بہا دیے، ان کا ملاپ ہوا، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک حد فاصل ہے، دونوں اپنے مرتبے اور مقام کو پہچانتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ ڈالیے کہ برادران اہل سنت میں بھی تفسیر در منصور کے اندر علامہ سیوطی نے، اور دیگر کتابوں کے اندر، بہار میں تو ہے ہی ہمارے پاس، اور دیگر کتابوں کے اندر بھی اس بات کا ذکر آیا۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایک کتاب ہی ہے مرج البحرین اسی نام سے، جس میں اسی چیز کو موضوع بنایا گیا کہ اس آیت کا ایک پہلو یہی ہے، ایک اسپیکٹ یہی ہے کہ پروردگار عالم نے علی و زہرا کا ذکر کیا سلام اللہ علیہما، کہ جہاں پر شوہر بھی بہترین ہے، زوجہ بھی بالکل بہترین ہے، اور دونوں کے دونوں معصوم ہیں۔ پروردگار عالم نے ان کا رشتہ قائم کیا، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان،
کہ اس کے نتیجے میں لولو اور مرجان اس دنیا میں آتے ہیں، اس سے حسن اور حسین کو مراد لیا گیا ہے علیہم السلام۔ تو بہترین بیوی، بہترین شوہر، وہ قضیہ سورہ رحمان کے اندر ڈسکس ہو گیا۔ بدترین بیوی، بدترین شوہر، وہ ابو لہب اور ام جمیل والا کریکٹر آ گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو بہترین بیوی اور بدترین شوہر، اس میں جناب آسیہ اور جناب آسیہ اور فرعون کا تذکرہ آ گیا۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو بدترین بیوی اور بہترین شوہر، جس میں جناب نوح اور جناب لوط علیہ السلام اور ان کی ازواج کا ذکر آ گیا، اور اسی کے ذریعے سے جو تنبیہ مقصود تھی وہ آغاز سورہ کے اندر پروردگار عالم نے فرمائی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے یہاں پر سورہ تحریم بھی مکمل ہوا الحمدللہ، اور 28واں پارہ بھی مکمل ہوا۔ خداوند متعال سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔